یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تفویضیہ، جیسے آپ کام کسی کو تفویض کر دیتے ہیں۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ سرکار میں ایک قبیلے کے پاس سے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے صرف دو چیزوں کا، ایک تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا ہے اور ایک اس نے علی کو تخلیق کیا، بس ان دو چیزوں کا خالق ہے۔ باقی آگے جو ساری کائنات تخلیق کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے تخلیق کی ہے۔ یہ جو پیدا ہوتے رہے فرقے میں، ان کی تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو تفویض کرنا ہوتا ہے نا، کام کسی کے سپرد کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فارغ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علی کو پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فارغ ہو گیا، اب آگے ساری کائنات کی تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے کی۔ تو سرکار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن پاک کی آیت یاد کروائی۔ فرمایا اب جب تم واپس جاؤ گے تو ان کو قرآن کی یاد سنانا۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہ قل اللہ خالق کل شیء۔ فرمایا کیا لوگوں نے، قرآن کہتے ہیں ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بھی بنا لیے اور مددگار بھی بنا لیے؟ خلقو کا خلق ہی، کہ کچھ چیزیں تو اللہ نے بنائیں اور کچھ اس کے شریکوں نے بنائیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، اور اب لوگوں کو شبہ پڑ گیا کہ اللہ نے کس کو بنایا اور دوسروں نے کس کو بنایا۔ قل اللہ خالق کل شیء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دو کہ اس ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، ہر شے قل اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جا کے قرآن کی آیت سنانا۔ آج کے بعد وہ یہ بات نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف دو ہستیوں کو تخلیق کیا اور باقی بعد میں انہوں نے تخلیق کی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں واپس گیا کوفہ میں اور جا کے ان لوگوں کے سامنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سامنے رکھی اور قرآن کی میں نے یہ آیت سنائی، تو ایسے ہو گیا جیسے ان کے منہ میں کسی نے پتھر ٹھونس دیا ہے اور ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ اب یہ جو آگے سورہ انعام کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ آیت بھی زرتشتوں کے نظریے کے سامنے آئی تھی۔ زرتشتوں نے پتہ کیا نظریہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ خالق دو ہیں، جو ہمارا اللہ ہے وہ صرف اچھی اچھی چیزیں تخلیق کرتا ہے، نیکی کا خالق ہے۔ وہ پیچھے نظریہ بڑا محبت والا تھا، وہ کہتے تھے ہم اپنے اللہ کے ساتھ یہ بات منسوب ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا اللہ برائی کا بھی خالق ہے۔ اب بات تو بڑی ذہن کو لگتی ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ خالق دو ہیں، جو ہمارا اللہ ہے وہ صرف نیکی کا خالق ہے اور برائی کا خالق اور ہے۔ ہمارا اللہ برائی تخلیق نہیں کرتا،
تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز، اس میں جو کچھ بھی ہے، من الظلمات وجعل الظلمات والنور، روشنی کا خالق بھی وہ ہے اور اندھیرے کا خالق بھی وہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے خالق اور مان لیا تو پھر معبود بھی دوسرا ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی پھر یہ برائی ابلیس کی طرف سے آتی ہے۔ فرمایا یہی تو نظریہ توحید ہے جو تمہیں سمجھانا ہے کہ اگر نبیوں کا خالق اللہ ہے تو ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا خالق کوئی اور نہیں۔ اگر خالق اور مان لیا جائے تو پھر معبود بھی اور ماننا پڑے گا، یہ اتنی اہم بات ہے۔ اس لیے ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے اور نبیوں کا خالق بھی اللہ ہے، دن کا خالق بھی اللہ ہے، رات کا خالق بھی اللہ ہے۔ تمہیں دونوں راستے بتا دیے گئے، روشنی والا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے، اندھیرے والا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور اس لیے ہم جب ایمان اللہ تعالیٰ پہ لاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا جملہ، ساتویں چیز بڑی اہم ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ذرا غور و فکر کر کے ایمان کا تذکرہ نہیں نہ کیا۔